آج کے زمانے میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بے شمار انجمنیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں، اور ہر رخ پر ہر طریقے سے ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر گروہ کام بھی کر رہا ہے، چاہے جلسے جلوس کی صورت میں ہو، یہاں واعظ و نصیحت کی صورت میں ہو، اخبارات اور ٹی وی کے پروگرام کی صورت میں ہو، یا سوشل میڈیا پر ہو، ہر جگہ ہر فرد کسی نہ کسی صورت میں معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہا ہے۔ تو اتنی محنتیں ہونے کے باوجود بھی اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اچھائی کم اور برائی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کی اتنی محنتیں بے اثر کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی اس آیت مبارکہ میں اس کی وجہ بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم من لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اپنے آپ کو لازم پکڑو کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہو جائے، گمراہی سے جس کو ہدایت مل گئی، لا یضرکم، تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ خلاصہ کلام اور مفہوم آیت یوں بنتا ہے کہ اپنے حال کی فکر ہم پہلے کریں، پھر معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں۔ آج اپنے حال سے بے خبر ہیں اور معاشرے کی اصلاح کی فکر ہے، جس کی وجہ سے سارے واعظ و نصیحت اور ساری باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، کہ جو شخص یوں کہے کہ ساری دنیا برباد ہو گئی، تو پس وہ شخص خود برباد ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو دوسروں کی فکر لگ گئی، دوسروں کی اصلاح کی فکر لگ گئی اور اپنے حال سے غافل ہو گیا، تو گویا کہ وہ شخص خود برباد اور ہلاک ہو چکا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اپنی فکر ہمیں پہلے کرنی ہے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ یہی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی فرمائی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حنظلہ نام کے دو صحابی ہیں۔ دو واقعات حدیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ ایک حنظلہ وہ ہیں کہ جن کی آپ نے شادی کروائی، اور شادی کی رات جب صبح ہوئی تو صبح سفر جہاد کا اعلان ہوا، اور وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بے غسل ہی سفر جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکل گئے۔ ان کو موقع ہی نہیں مل سکا، ٹائم نہیں مل سکا غسل کا، اور اسی غزوے میں، اسی لڑائی میں شہید بھی ہو گئے۔ تو ان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جب آپ کی وہ جسم کو آپ کے سامنے لے کر آئے، آپ کی لاش کو، تو دیکھا کہ بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا آپ سے کہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ ایک صحابی تو حنظلہ یہ ہیں، اور دوسرے صحابی کون ہیں جن کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنے گھر سے نکلے نافق حنظلہ کہتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے تھے
کہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ حنظلہ کیا بات ہے، کیوں منافق اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کی محفل مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر والوں کے درمیان آ جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت ختم ہوتی رہتی ہے، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ تو منافقت ہے، تو اپنی اس کیفیت پر اپنے آپ کو منافق کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ جب آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وقت کی بات ہے، یہ مجلس کی بات ہے کہ یہاں کیفیات کچھ اور ہیں، گھر میں کچھ اور ہیں۔ اگر تمہاری وہ کیفیت جو یہاں میرے پاس ہوتی ہے وہی گھر میں بھی ہو جائے تو فرشتے تمہیں بستروں پر سلام کریں۔ تو ان کو اپنے حال کی اتنی فکر تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کیفیت بدل رہی ہے تو یہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو رہے۔ ان کو اپنی منافقت کا ڈر ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اگر وہ کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہوتے تو اور صحابہ بھی شرکت کر لیتے، اور اگر وہ کسی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تو اور صحابہ بھی اس سے اپنے آپ کو بچاتے۔ اور وجہ کیا کہ ان کو تمام منافقوں کے نام آپ نے بتلا دیے تھے، تو جو منافق ہوگا اس کی نماز میں آپ شریک نہیں ہوں گے۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب، دبدبہ، جلال مشہور و معروف ہے، اور آپ کا ایمانی جذبہ، تقوی، طہارت کے بے شمار واقعات ہیں، اور آپ کے جنتی ہونے کی بشارت پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی فرما چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بھی حضرت حذیفہ کو پکڑتے اور پوچھتے کہ بتاؤ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اتنا ڈر اور خوف ان کو ہوا کرتا تھا۔ آج ہمیں اپنے پڑوسی کی فکر ہے، اپنے دوست کی فکر ہے، اپنے محلے دار کی فکر ہے، معاشرے کے اندر ہونے والی برائیوں کی فکر ہے۔ ہم ان پر تبصرے اور تجزیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو ہم اس پر اپنی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس ایسی باتوں سے خالی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی، معاشرے کی اصلاح کی باتیں کر رہے ہوں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر کہ ہمیں اپنی ذات کی بھی اتنی فکر ہے؟ نہیں، اپنی ذات سے ہم غافل ہیں۔ تو اپنے حال سے غافل ہو کر دوسرے کی فکر کرنا یہی ہماری ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ آج اتنی ساری محنتیں اور کوششیں ہونے کے باوجود بھی معاشرے میں اصلاح کم، برائی زیادہ پھیل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر گروہ، ہر مجلس، ہر فرد دوسروں کی اصلاح کی بات کر رہا ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ ہم دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا انقلاب جو آیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آیا ہے۔ 23 سال کے ایک بہت محدود عرصے کے اندر آپ نے صرف عرب کی دنیا نہیں بلکہ پوری دنیا کی کایا پلٹ دی۔ پوری دنیا کو ہی آپ نے ہدایت کی روشنی عطا فرما دی اور ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دن میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5، اور ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 5 کی ہی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اب آپ کی تعلیم کیا ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، لیکن آپ ہمیشہ 8 نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تعلیم 5 کی دی جا رہی ہے، اہتمام 8 کا ہو رہا ہے۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ اشراق، چاشت اور تہجد کی نماز، ان 3 نمازوں کا فرض نمازوں کی طرح اہتمام کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور اصلاح معاشرہ کا جس کو کام کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 2 قدم آگے رکھے اپنی اصلاح کے اندر۔ اگر آج ہم خود جو ہے مسلمان نوافل میں لگ جائیں گے اور گناہ ہو رہے ہیں
بڑھ رہے ہیں، جیسے بھی اپنے آپ سے شادی ہو رہے ہیں اس کی ہم فکر نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں کو دعوت دینے کے اہل باقی نہیں رہتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل سے دوسروں کو دعوت ملے، ہمارے نماز سے دوسرا نمازی بن جائے، ہم پورے محلے میں اکیلے نماز پڑھنے ہیں دوسرا بھی پڑھنے والا بن جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فرض نماز کے ساتھ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ تو جتنا ہم اہتمام اپنے عمل کے اندر بڑھ کر کریں گے تو پھر دوسرے کو صرف ہم یوں کہیں گے کہ بھائی نماز فرض ہے پڑھ لیا کرو، تو وہ خود بخود آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آ جائے گا۔ لیکن چونکہ دوسرے بھی دیکھتے ہیں کہ دعوت دینے والا خود فرض نماز میں ہی کوتاہی کر رہا ہے، اپنے گھر کے پروگرامات کے اندر غیر شریک کام کر رہا ہے، معاشرے کے اندر ہونے والی برائیوں کے اندر خود بھی شریک ہو رہا ہے، تو پھر اس کی دعوت کا اثر باقی نہیں رہتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں اور ہماری زبانوں سے نکلنے والے بول کا اثر دوسروں پر پڑ جائے، تو اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی زندگی کو اختیار کیا اس طریقے کو ہم اختیار کریں۔ جیسے شاعر نے کہا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کے راستے پر ہم چلتے رہیں گے، اللہ سے ملاقات کا راستہ ہمارا مضبوط پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ نبی کا راستہ کیا ہے؟ سنت کا راستہ ہے۔ ہر عمل میں سنت کو اختیار کرنا ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، حکم کے اعتبار سے واجب ہے، آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن سنت کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کا طریقہ ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ ایک مشت سے آپ نے داڑھی چھوٹی نہیں کی تو ایک مشت کم از کم ہونا یہ سنت ہے، اس سے کم اگر داڑھی ہے تو وہ داڑھی ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اب جمعے کی نماز کتنی رکعت فرض ہے؟ 2 رکعت فرض ہے۔ ہم 4 پڑھیں نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ ہم 3 پڑھیں تو بھی نہیں ہوگی، ہم 2 پڑھیں گے ہو جائے گی، لیکن اس 2 پڑھنے کے اندر اگر ہم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تب بھی ہو جائے گی، ادا شمار ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم نے رکوع کی تسبیح نہیں پڑھی، سجدے کی تسبیح ہم پڑھنا بھول گئے، ہم نے درود پاک تشہد میں نہیں پڑھا، ہم نے رکوع اور سجدے کی ادائیگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں کی، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا، تو مجھے بتلائیے کہ فرض نماز تو ادا ہو جائے گی 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے، لیکن جو اتنی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں سنتیں، اس کی وجہ سے ہماری اس عمل کے اندر کوتاہی ہو گئی، وہ ادائیگی تو شمار ہوگی لیکن کامل نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی نماز کے ساتھ کی طرح لباس بھی ہے، چہرہ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، ملنا ملانا بھی ہے، تمام معاملات ہمارے سنت کے مطابق ہو جائیں تو پھر ہم اللہ کی طرف بآسانی پہنچ بھی سکتے ہیں اور ہمارا عمل دوسروں کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنی ذات کی اگر فکر میں لگ گئے اور دوسرے کی طرف سے ہم نے بے رخی اختیار کی، جیسے آج کل معاشرے کے اندر بے حسی بڑھ گئی ہے، جیسے کاروبار میں، کھانے پینے میں، اپنے مفادات میں ہم نے ایک دائرہ بنا لیا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے، اس سے ہٹ کر میں کوئی کام نہیں کروں گا دوسرے کا، اور اسی طریقے سے یہ میرے مفاد کا کام ہے تو میں کروں گا، مفاد کا نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ اور اسی طریقے سے آس پڑوس کے بارے میں معلومات رکھنا، ان کے حال احوال کی خیر خیریت لینا سنت ہے، لیکن آج یہ سنت زندہ نہیں ہے۔ آج ہمیں دوسرے کا حال معلوم ہو جائے تو ہم اسے چھپتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہیں بے روزگار ہے پیسے نہ مانگ لے، ان کے گھر میں کھانے کا مسئلہ ہے کھانا نہ دینا پڑ جائے، عید پہ انہوں نے جوڑا نہیں بنایا، کہیں ہمارے بچوں کو دیکھ کر ان کے بچے ہوں تو ہمیں جوڑا نہ دینا پڑ جائے۔ ہماری خوشیوں پر سب سے بڑی غلط فہمی، ہماری خوشیوں پر بد نظری نہ لگ جائے، بری نظر نہ لوگوں کی لگ جائے۔ اس بات کی وجہ سے ہم اپنی خوشیوں کا بعض دفعہ اظہار بھی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو دوسروں سے ہم کتراتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اب اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے کہ بے حسی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ دوسرے کی حس نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اپنی ذات کی فکر ہے۔ اب اس میں نقصان کیا ہوا کہ برائی بڑھ رہی ہے، اچھائیاں گھٹ رہی ہیں، اور ہر بندہ اپنے آپ میں اچھا بنا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے سن لیا، میں نے سمجھ لیا، مجھے پتا ہے، بس صحیح ہے، اب کوئی مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی فکر نے، اسی سوچ نے
آج معاشرے میں برائیوں کے انبار لگا دیے۔ حالانکہ دیکھا جائے پہلے زمانے کے اعتبار سے جماعتیں زیادہ اصلاح کی اس وقت موجود ہیں، گروہ اس وقت زیادہ موجود ہیں، مذہبی اعتبار سے ہر مسلک والا اپنی اعتبار سے محنت اصلاح کی کر رہا ہے، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں الگ محنت ہو رہی ہے، جلسے جلوس کے لیے معاشرے کی اصلاح کی الگ پلاننگیں ہو رہی ہیں، کارنر میٹنگیں کے ذریعے گلی محلوں کی اصلاح کی فکر ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ہر پلیٹ فارم کے اوپر مختلف انداز سے اصلاح کی بات ہو رہی ہے۔ جتنی زیادہ اصلاح کی بات ہو رہی ہے اتنی زیادہ برائی بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ برائی پھیل رہی ہے۔ تو وجہ کیا کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہمیں معاشرے کی فکر ہے۔ اپنی فکر کے ساتھ اگر معاشرے کی فکر ہوگی تو اصلاح ہوگی۔ دوسری بات اور آخری بات جو بہت ہی ضروری ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، دین اسلام، یہ دین فطرت ہے، اور دین فطرت اس دین کو کہا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک اور آپ سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہو، وہ دین فطرت ہے۔ یعنی ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہماری فطرت میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس کے اندر سارے احکامات موجود ہیں، وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام میں خوشی منانے کا انداز بھی موجود ہے، غم کا طریقہ بھی ہے، خوشی کو کیسے آپس کے اندر مل بانٹ کر اپنانا ہے وہ طریقہ بھی موجود ہے، تنہائی میں خوشی کیسے اپنانی ہے وہ طریقہ بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں، ایک عید الفطر کے نام سے، ایک عید الاضحیٰ کے نام سے۔ یہ خوشیاں ہیں کہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، خوشی منائیں، تو عید الفطر عطا فرما دی۔ عید الاضحیٰ حج کا مہینہ ہے، تمام مسلمانوں کے لیے اس خوشی کے اندر شامل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ عطا فرما دی کہ حاجی جس طرح وہاں پر جا کر عبادت اختیار کر رہے ہیں تو عام مومنین مسلمان اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے ان کے ساتھ عید الاضحیٰ منا کر شامل ہو جائیں ان کی خوشی کے اندر۔ لہٰذا خوشی منانے کے سارے طریقے موجود ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، خوشی منانی کون سی ہے، کون سی نہیں منانی، اس کی تعلیم بھی موجود ہے۔ ہمارا تعلق، ہماری عبادات کا تعلق، ہمارے دن رات کا تعلق، نمازوں کا تعلق وہ اسلامی سال کے ساتھ ہے، عیسوی سال کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ دین اسلام فطری مذہب ہے، فطری دین ہے، اور فطرت میں ہمیشہ آسانی ہوا کرتی ہے، فطرت کے مطابق حکم ہوا کرتا ہے۔ عیسوی سال کے اندر احکامات اگر ہوتے تو ہمارے لیے مشکلات ہوتی، اس لیے کہ نومبر ہر سال ٹھنڈا ہی آئے گا، دسمبر ٹھنڈا ہی آئے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا نومبر دسمبر میں گرمی ہو، مخصوص ہیں۔ لیکن اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، نومبر کے مہینے میں اسلامی اعتبار سے کبھی گرمی آ رہی ہے، کبھی سردی آ رہی ہے، موسم بدل رہا ہے، تو ہماری نماز سورج طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، ہمارا مہینہ چاند طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ تو قمری جو ہمارے ساتھ تاریخیں ہیں اس اعتبار سے ہمارے سارے احکامات ہیں، روزوں کے بھی، عیدین کے بھی، زندگی کے نشیب و فراز بھی، ساری چیزیں۔ لہذا ہمارے جتنے تہوار ہیں وہ انہی تاریخوں کے اعتبار سے ہیں۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں وہ قمری تاریخوں کے اعتبار سے اللہ نے طے کیے ہیں، اسی کو ہم نے منانا ہے۔ اب عیسوی سال جو ہے جنوری فروری، اب اس کے اندر جو تاریخیں آتی ہیں، اس کے اندر جو ہمارے جتنے تہوار آتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو اسلامی تہوار ایک بھی نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی خوشی تو منانی ہے، نیو ایئر نائٹ ہے، صرف جو ہے خوشی منا رہے ہیں، تو خوشی منانے میں کیا قباحت ہے؟ کیونکہ اسلام میں بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ کہیں ممنوع تو نہیں ہے نا، کہیں منع تو نہیں کیا خوشی منانے سے، تو یہ منع نہیں کیا، لیکن جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر خوشی منانی ہے تو خوشی منانے کا وقت اور طریقہ بھی موجود ہے۔ اگر خوشی منانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو سب سے زیادہ خوشی انسان کو اپنی پیدائش کی ہوا کرتی ہے، ایسے ہی ہے، اس کو سالگرہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری پیدائش کا دن ہے۔ تو آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی کو روزہ رکھ کر اختیار کیا، بتلا دیا کہ تمہیں خوشی منانی ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور شکرانے کا بہترین طریقہ آپ نے کیا بتلایا؟ روزہ رکھ لیا کرو۔ تو اگر خوشی ہمیں منانی ہے اور انہیں پیدائش کی منائے اور روزے کا رکھ کر اس کا اہتمام کر لیا کریں، تو اس میں دعاؤں کی قبولیت بھی ہوگی، نیکی کی طرف رغبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اگر نیو
ایئر نائٹ منانی ہے تو اس کو منانے کا طریقہ ہم اسلامی اختیار کریں کہ جیسے ہی جو ہے سال پورا ہو تو ہم اس بات کا محاسبہ کریں کہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا. ہم اس بات کی فکر میں لگے. ہم 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں رات کو اس نیت سے کہ یا اللہ پچھلے سال میں جتنے گناہ ہو گئے میرے گناہ معاف فرما دیجیے، مجھ سے جو کوتاہی ہو گئی آئندہ کے لیے ان کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پھر 2 رات نئے سال کے شکرانے میں پڑھیں کہ اللہ آپ نے نیا سال عطا فرما دیا، آئندہ آنے والے سال کے اندر اپنی مرضی اور رضا والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اپنی نافرمانیوں سے مجھے محفوظ فرما دیجیے. آپ اس طریقے سے خوشی منائیے، کون منع کرتا ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ اپنی مرضی سے اختیار کرنا. اور پھر اس کے اندر اتنی ساری قباحتیں کہ جس کے اندر پٹاخے، آتش بازی، فائرنگ، روڈوں کو جام کر دینا، لوگوں کو نقصان پہنچانا. ہر سال بے شمار اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ میں کتنے زخمی ہو گئے، کتنے ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ ایمبولینسیں رش کے اندر پھنس جاتی ہیں، کتنے ہی ضرورت مند لوگ پریشان اس راستے میں ہو جاتے ہیں، اس کے شور کی وجہ سے کتنی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. وہ ہر سال اخباروں کے اندر، ٹی وی میں، خبروں میں بات آتی ہے، لیکن ایک کان سے ہم سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اپنے حال سے ہم غافل ہیں، اصلاح معاشرہ کی ہمیں فکر لگی ہے. تو اصلاح معاشرہ تب کامل ہماری فکر بنے گی جب ہمیں اپنے حال کی فکر ہو جائے، اپنے عمل کو ہم درست کر لیں تو خود بخود سارے کام درست ہوتے چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.